الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آیت مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر واضح قطعی یقینی عقیدہ قائم کیا گیا ہے کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گزارش کرنے والے ہیں، پورے ملک پاکستان میں جہاں جہاں جمعہ ادا کیا جائے گا، تمام جگہوں میں موضوع ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ گزشتہ 3 سے 4 مہینوں سے ایک موضوع زیر بحث ہے، اور وہ یہ ہے فروری کی 6 تاریخ سے پورے ملک میں شور بپا ہوا کہ ایک مبارک ثانی نامی شخص نے، جو کہ قادیانی تھا، قرآن پاک کی تفسیر اپنے ذہن کے مطابق کی اور اس کے نسخوں کو عوام میں تشہیر کے لیے پھیلا دیا۔ جب اس کی اس حرکت کا پتہ چلا لوگوں کو، علماء کرام کو، انہوں نے اس کو جرم قرار دیتے ہوئے باقاعدہ FIR جمع کروائی۔ ہوتا تو یہ کہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جاتی کہ قرآن مقدس فرقان مجید مسلمانوں کا ایمان ہے، اور اس میں ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کی تحریف بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح قرآن، اس کے الفاظ اللہ کے ہاں محفوظ ہیں، ویسے ہی اس کے معانی اور مطالب بھی محفوظ ہیں۔ اس لیے ہر کوئی شخص اٹھ کے اگر اپنی مرضی سے، اپنی چاہت کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق اس کا ترجمہ یا معنی و مطلب بیان کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ایک جرم ہے، یہ اخلاقی و قانونی و شرعی جرم ہے۔ ایسے شخص کو روکا جائے گا، جبکہ ملک کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہے
اور باور کرایا گیا ہے کہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کسی شعبے کا، کسی جماعت کا، کسی فرد کا اس پر ہرزہ سرائی کرنا، اور ملک کے اندر باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اگر کوئی بھی شخص یا کوئی جماعت کسی نبی کا اعلان کرے گی وہ جھوٹی ہوگی، وہ فریب باز ہوگی، وہ دجل باز ہوگی۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے اور عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ چنانچہ اس مبارک ثانی شخص نے جب اپنی طرف سے اپنا بنایا ہوا قرآنی نسخہ لوگوں میں تقسیم کیا اور لوگوں نے اس شخص کو پکڑ کے اداروں کے حوالے کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے سزا دی جاتی۔ بجائے سزا دینے کے کیس جب ہماری چھوٹی عدالتوں میں پہنچا، انہوں نے اس حوالے سے جب دیکھا کہ مسلمانوں میں اشتعال ہے، مسلمان سراپا احتجاج ہیں، معاملے کو لمبا کرتے ہوئے اس نے تاریخ پہ تاریخ دی۔ پھر جماعتوں کی طرف سے اعلامیہ گیا، علماء کرام نے احتجاج ریکارڈ کروایا کہ آخر جو فیصلہ 73 کے قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق سزا سنانے میں یا فیصلہ کرنے میں کون سی رکاوٹ بن رہی ہے۔ بالآخر مجبوراً معاملہ چھوٹی عدالتوں سے بڑی عدالتوں میں پہنچا۔ علماء امت سمجھ گئے کہ جس طریقے سے پہلے سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بڑی باریکی سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ سنانا تھا، بجائے فیصلہ سنانے کے جب تاریخ آئی اور فیصلہ سنانا تھا، اس تاریخ کو انہوں نے یہ لوگوں کو مشورہ دیا کہ ہم ایک لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے ہاں ارسال کر دیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی رائے پیش کرے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے مسلمانوں کا مزاج ہے کہ مکاتب پر آپس میں جھگڑ جاتے ہیں۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مسائل میں آئیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی آگے کوئی پیچھے، تو رش لگ جائے گا۔ جب رش لگ جائے گا یہ آپس میں اس مسئلے پر اختلافات میں پڑیں گے اور ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ لیکن وہ اس بات سے نا واقف تھے کہ مسلمان جیسا بھی ہو، جس مکتب فکر کا بھی ہو، قرآن ایک ہے، رسول اللہ ایک ہیں، ایک ہی قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک ہی رسول کے ماننے والے ہیں۔ اس موضوع پر مسلمان کبھی آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ فروعی مسائل میں اختلاف رہا ہے، آمین اونچی پڑھیں، آمین آہستہ پڑھیں، لیکن جو محتم بشان معاملات ہیں، قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، بیت اللہ شریف، روضہ پاک، ان کی عزت و حرمت کے متعلق مسلمان کبھی مختلف یہاں نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ وہ جو لیٹر دیا گیا، ان خطوں کے جواب میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے مل کر ایک ہی خط کا جواب دیا اور اس پہ دستخط کر دیے کہ تمام کی ایک ہی رائے ہے۔ جب تمام کی ایک ہی رائے ہے اور ایک ہی فیصلہ ہے تو اب کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ جو بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ شخص کافر ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب قرآن پاک آپ پر نازل کیا گیا، یہ مکمل ہے، واضح ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اعلامیہ واضح ہو چکا تھا۔ اب اس کے بعد
مزید جب تمام جماعتوں نے ایک ہی بات پہ رٹ لگائی کہ فیصلہ سناؤ فیصلہ سناؤ، اب وقت آیا تھا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور فیصلہ یہ سنایا گیا کہ اگر کوئی جماعت، کوئی مذہب، کوئی گروہ اپنی چار دیواری کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی عبادت گاہ کے اندر اگر وہ کوئی کچھ کرتا ہے تو دیگر مسلمانوں کو اس پہ اعتراض کا کیا حق ہے؟ اب یہ فیصلہ سنایا گیا۔ ملک پاکستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، نیچری بھی رہتے ہیں، بوہری فرقہ بھی رہتا ہے، اسماعیلی فرقہ بھی رہتا ہے، لیکن اب ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلم امہ کو بتایا جائے کہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آ چکی ہے۔ اب بھی اگر اسٹینڈ نہ لیا گیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کسی کی کیا جرت کہ سورج پر تھوک سکے؟ سورج تو سورج ہے، کسی کی کیا جرت کہ چاند جیسے مہتاب دل نشین شخصیت پر کوئی کچھ کر سکے؟ ہمارے محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، عظمت میں، بلندی میں، مرتبے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ خدا خود جس کی تعریف قرآن میں کرے، جس کے چہرے کو دیکھ کر رب تعالیٰ والضحیٰ فرما دیں، جس کی زبان مبارک کو دیکھ کر فرمایا جائے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جن کے شہر کو دیکھ کر کہا جائے وہذا البلد الامین، جن کی زلف مبارک کو دیکھ کر کہا جائے واللیل، جس کے سینے کو دیکھ کر کہا جائے الم نشرح لک صدرک، خدا خود جس کی ثنا کرے اور کوئی ایرا غیرہ اٹھ کر بلند ہستی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے، یا مرزا جیسے، غلام احمد قادیانی جیسے ملعونوں کو نبی پیش کرنے کی کوشش کرے، تو یہ اس کی صرف کوشش ہوگی اور اپنی عاقبت اور اپنا انجام خراب کرے گا۔ اسلام پر اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات عالی پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا کیا جو فیصلہ غلط سنایا، لیکن اپنی عاقبت خراب کی۔ جمعہ 8 دن تو ہمارے اداروں کی مدت ہوتی ہے، چیف جسٹس صاحب نے بہت مختصر وقت کے لیے بیٹھنا ہے، پھر آگے کی زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، میدان محشر میں حساب کتاب ہے۔ کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ پہنچیں گے اور جام کوثر لینے کی کوشش کریں گے؟ لیکن یہ جو اس وقت ملک کے اندر گھمبیر سچویشن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین تھے، اخلاق عظیمہ پہ فائز تھے، ایسے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے۔ جب ہجرت فرمانے لگے 53 سال نبی علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ میں گزارے۔ ایک انسان 5-8 سال کسی محلے میں بیٹھے نا کرایہ دار کے طور پہ، اور جب کبھی مالک مکان کہہ دے اپنا گھر بدلی کرو، اپنا انتظام کرو، گھر خالی کر کے دے دو، ایک کرایہ دار ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا ٹھکانہ مستقل نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، لیکن جب وہ محلہ علاقہ شفٹ کرتا ہے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جن آقا نے 53 سال شہر خلیل اللہ میں گزارے ہوں، اسماعیل ذبیح اللہ کے شہر میں گزارے ہوں، جس شہر کے اندر بیت اللہ ہو، اور حکم دیا جائے کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں، جن گلیوں کے اندر آقا علیہ السلام نے چلنا سیکھا ہو، جن گلیوں کے اندر اپنی والدہ محترمہ حلیمہ سعدیہ جو رضائی والدہ ہیں ان کے ساتھ اونٹنی پہ سفر کیے ہوں، جن علاقوں کے اندر آپ نے بکریوں کو چرایا ہو، وہ علاقے آپ کے دل کے کتنے قریب ہوں گے۔ لیکن حکم دیا گیا آپ ہجرت فرمائیں، اور جب جاتے جاتے آخری وقت تھا، آپ نے بیت اللہ کے متولی سے کہا جس کے پاس چابیاں تھیں کہ آپ ہمیں چابی دے دیں، 2 رکعت نماز تو پڑھنے دیں۔
اب ہم جا رہے ہیں، پھر جب حکم ہوگا تو آئیں گے، یہ میرا وطن ہے، اللہ کا حکم ہے اسے میں چھوڑ دوں تو اگر 2 رکعت کی اجازت مل جائے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے، آپ جائیں، نکل جائیں یہاں سے۔ کیا طبیعت پہ بوجھ ہوگا، 2 رکعت نہیں پڑھنے دیتے اس ذات کو جس کے لیے بیت اللہ سجایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوا، اور پھر وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ نے کیا، فتح مکہ ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، مشرکین چھپتے پھرتے تھے، اب تو وقت تھا، نبی علیہ السلام طاقت میں تھے، ایک ایک کو سب کو جانتے تھے کہ کس نے برے وقتوں میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، لیکن اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان کا گھر بھر گیا، لوگ بچ گئے، اب لوگ چھپتے پھرتے تھے، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ ایسے وقت میں آپ نے اعلان فرمایا جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب جب دیکھا کہ بیت اللہ بھی بھر چکا ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، وہ بیت اللہ کی دیوار اور اس کے اوپر چڑھا ہوا جو غلاف ہے، اس غلاف کے اندر چھپ گیا۔ عبد العزیٰ ابن خطل اس کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے آگے کہا حضور وہ عبد العزیٰ فلاں جگہ پہ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے تو ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہوئے ان کو معاف کر دیا ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو گئے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو ایک شخص ہے وہ تو بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اقتل ہا ہونا، اسے وہیں قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو گستاخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہوگا، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جو 47 صفحات پر فیصلہ سنایا، ان فیصلوں کے اندر 27ویں صفحے پہ انہوں نے لکھا، کتاب کا نام ہے تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام۔ اس کتاب جو کہ امام عابدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ان کو اپنے ریفرنس میں انہوں نے بیان کیا، مگر وہ بھول گئے کہ اس کی ایکسپلینیشن، انہوں نے کہا مولوی سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا پتا۔ اب ظاہر ہے ٹھیک ہے سادہ ہوتے ہیں، لیکن اتنا تو نہیں کہ بالکل ہی اندازہ کرنا چھوڑ دیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابتدائی 3-4 پیج انہوں نے انگلش کے لکھے اور اس کے ریفرنس کے اندر اس کتاب کو شامل کیا۔ حالانکہ اس کتاب کے نام سے پتہ لگتا ہے، جو فیصلے کے اندر موجود ہے، نام ہے تنبیہ الولاۃ۔ ولاۃ کہا جاتا ہے ذمہ داران کو، والحکام کہتے ہیں حکومتی اقتداران، ارباب بصیرت کو، جو کہ کرسیوں پہ عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے تنبیہ ہے علی شاتم خیر الانام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے بارے میں، کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو وقت کی حکومت کے عہدیداروں پر لازم ہے کہ اسے فوری سزا دی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود عبد العزیٰ ابن خطل جو گستاخ تھا اسے وہیں قتل کروا کے ہمیں باور کرایا ہے کہ مسلمان سب کچھ معاف کر سکتا ہے، نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ملک کے اندر جگہ جگہ پہ یہ بات آیا ہے، یاد رکھیے ہمارا عقیدہ قطعی، جو شخص اس عقیدے کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور عقیدہ واضح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی مرزا کی اشاعت کے اندر، اس کے مذہب کی تبلیغ کے اندر، ہم تو مذہب ہی نہیں سمجھتے،
اپنے اس کے گروہ کی تشہیر کے اندر اگر کوئی کہے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ مرزا کی بیویاں امہات المومنین جیسی ہیں، مرزا کے بچے نبی کے بیٹوں کی طرح سے ہیں، ایسے غلیظ گروہ کے بارے میں جب ایک قانون بن چکا ہے تو ملک میں انارکی پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمان کمزور صحیح، مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے غفلت و لاپرواہی کا شکار ضرور ہیں، لیکن آقا کی حرمت کے متعلق مسلمان گردن کٹوا دے گا لیکن آقا کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے حلف برادری کی تقریب وزیر اعظم سے ہوتی ہے، حلف برادری کی تقریب صدر سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے ججز کے حوالے سے عدلیہ کے اندر یہ ترتیب نہیں ہے۔ عدلیہ کے اندر اگر کوئی چیف جسٹس بن کے بیٹھے گا اس کے لیے کوئی حلف برادری نہیں ہے، وہ کسی قسم کا بیانیہ نہیں پڑے گا کہ میں حلف لیتا ہوں نبی آخری نبی ہے، نبی کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ ان عہدوں پہ دشمنوں نے نقب لگائی اور اپنے حمایتی لوگوں کو وہاں بٹھا دیا ہے، اور جب جی چاہے ملک میں انارکی پھیلاتے ہیں۔ مسلمان قوم امت مسلمہ ابھی کچھ دنوں، 1 سے 2 دن نہیں ہوئے، ایک ایسا زخم لگا ہے امت مسلمہ کو مجموعی طور پہ، جو کہ فلسطین کی حماس، جو کہ سیاسی حماس کی تنظیم ہے، ان کے سربراہ ہیں، ان کی شہادت ہوئی ہے اور ان کی جدائی، ان کا غم پوری امت مسلمہ کو ہے۔ وہ شخص جس نے اپنے پوتوں کو اللہ کے راستے میں شہید کروا دیا ہے، وہ شخص جس نے اپنے بیٹوں کا نذرانہ دیا ہے اور بالآخر وہ خود شہید ہو گیا ہے، لیکن ان کے دماغوں میں، ان کے خون میں اقصیٰ کا تحفظ اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی حفاظت ان کے خون میں شامل ہے۔ فلسطین کی جنگ کو کتنے دن ہو چکے ہیں، مہینوں بیت چکے ہیں، جب آپ کے میرے دسترخوان مختلف پھلوں سے بھرے پڑے تھے، اس وقت وہ معصوم بچے اپنے خون سے افطاری کیا کرتے تھے۔ جب آپ اور میں عید کے سماں کے اندر اپنے گھروں میں، اپنی محفلوں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں پہ ہسپتالوں کے اندر راکٹ میزائلوں سے ان کے جسموں کے چیچڑے اڑا دیے گئے تھے، جہاں ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا گیا، معصوم عورتوں کو نہیں چھوڑا گیا، بچوں کو نہیں چھوڑا گیا، بوڑھوں کو نہیں چھوڑا گیا، ہسپتالوں میں جن کی ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، ہسپتالوں کی عمارتوں کو نہیں چھوڑا گیا اور درندگی کی گئی۔ ایسا شخص ایک ہی نام آ رہا تھا جو اسماعیل ہانیہ صاحب کا تھا، جو ببانگ دہل سوشل میڈیا پہ دنیا کو بتا رہا تھا دیکھو فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں مسجد اقصیٰ تمہاری بھی ہے، مسلمانوں بیت المقدس تمہارا بھی ہے۔ ابھی وہ صدمہ گزرا ہی تھا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ سنا کے فوراً موقع کو دیکھا اور فیصلہ سنایا۔ اس پر ملک کے اندر پوری جمعہ، جہاں جہاں جمعے کی ادائیگی ہو رہی ہے، علماء کرام جو کہ ممبر کی حقیقی ذمہ دار اور وارث ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کس موضوع پر کیا گفت و شنید ہونی چاہیے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ من حیث القوم، من حیث المسلمان، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے، ہم اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ختم نبوت کے عنوان کے تحت جہاں پہ بھی بلایا جائے۔ ایک وقت تھا جب ایک شیخ الحدیث حدیث پڑھاتے تھے، رات کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا گیا کہ فلاں جگہ پہ ہماری گستاخی ہو رہی ہے اور تم یہاں حدیث پڑھانے میں لگے ہوئے ہو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں مسلم امہ کو بلایا جائے، جہاں جو قانونی طریقہ ہے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ کل بروز ہفتہ 3 بجے دن میں تحفظ ختم نبوت گھنٹہ گھر، وہاں مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، ریلی کی صورت میں وہاں سے ملتان پریس کلب تک جائیں گے۔ اس لیے خود میں تو سمجھتا ہوں اپنے بچوں کو ہمراہ لے کے جائیں، کیا معلوم کون سا قدم آپ کی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ مسلمان کا ایمان ہے، یہ مسلمان کا معاشی مسئلہ نہیں ہے۔
مسلمان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کی جان کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ان موضوعات پر بھی اگر مسلمان نے یہ سوچا کہ یار دنیا جا رہی ہے، میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا، میرے ایک کے جانے سے کیا ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ قبر میں جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی سے مخلص نہیں مانا کہ مسلمان کا خون سفید ہو چکا ہے، اور یہودی لابی نے آپ کے میرے ہاتھوں میں موبائل کی لعنت پکڑوا کر، ہمیں ان چیزوں میں لگا کر، ہمارے بچوں کو نت نئے ڈرامے دکھا کر، ہمارے ذمہ داروں نے اپنے اداروں کو بیچ کر، اپنی غیرت کو بیچ کر معاشرے کی تباہی کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا بچہ ابھی سن شعور کو پہنچنے ہی والا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے بات کرے تو کہیں گریبان نہ پکڑ لے۔ پہلے ہوتا یہ تھا اولاد والدین سے ڈرتی تھی، اب والدین بات کرتے ہوئے اولاد سے ڈرتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں، ایسا نہ ہو ناراض ہو کے کسی اور جگہ کا رخ کر لے، گھر آنا ہی چھوڑ دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے پر ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمان بیت المقدس پہ جمع نہیں ہوئے۔ ہمارے ملک کے اندر 2.5 کروڑ کی آبادی وہ ہے جو بالکل الف با تا سا پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ ملک کی کل آبادی 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ وہ آبادی ہے جو بالکل ان پڑھ ہے اور سادہ ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2.5 کروڑ لوگ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ جو بالکل ہمارا 98% 2% ریشو نکلتا ہے۔ اور کیا مسلمان حکومت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ان جیسے حساس مسائل کو چھیڑتے رہیں اور مسلمان خاموش ہو کے بیٹھے رہیں؟ اور کیا یہ کوئی بات ہے کہ کوئی 4 دیواری کے اندر کچھ بھی کرتا پھرے؟ بظاہر یہ خوبصورت جملہ ہے کہ عبادت گاہوں کے اندر عبادت کریں، جو بھی کچھ کرتے رہیں، ہمیں کیا ان کی عبادت گاہ ہے، ہمیں کیا ان کی 4 دیواری ہے۔ آپ بتائیں کیا 4 دیواری کے اندر کوئی شخص چوری کر سکتا ہے؟ 4 دیواری کے اندر کسی کو ڈکیتی کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ 4 دیواری کے اندر کسی کو توہین عدالت کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ 4 دیواری کے اندر اگر کوئی چوری نہیں کر سکتا تو کسی کی کیا جرت ہے کہ اپنی 4 دیواری کے اندر آقا کی ختم نبوت پہ چوری کرے، آقا کی ختم نبوت پہ ڈکیتی مارے؟ بالکل مسلمان امت اس مسئلے کی یکسر مخالفت کرتی ہے۔ ہم یہ بات باور کرائیں گے بالکل آئینی طور پر، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر کسی طرح بھی مسلمان آقا کی ختم نبوت کی سودے بازی برداشت نہیں کریں گے۔ اور جہاں کہیں بلایا جائے گا احتجاجی طور پر اپنے وجود کو جہاں تک ہو سکے گا اپنے بچوں کو لے کر ہم اس جگہ پہ شامل ہوں گے اور بتائیں گے ختم نبوت کا مسئلہ مسلمان کے عین ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب۔